كل حال مثل الذي عليهن بالمعروف تمام قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات اللہ واحد القہار، عزیز الجبار اور رحیم الابرار کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، سرور کل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ حضرات، آج 6 مارچ ہے اور 8 مارچ کو عورت کی عزت کو پامال کیا جانے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ آزادی عورت کے نام سے، حقوق نسواں کے اعتبار کے نام سے عورت کی عزت کا استحصال کیا جاتا ہے۔ حضرات، اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے، خاص کر مغرب زدہ طبقے کے ساتھ۔ انہیں شعوری یا لاشعوری طور پر ایسا لگتا ہے کہ ان کے حقوق کے صحیح علمبردار، صحیح ترجمان فرنگی ہیں۔ وہ فرنگی جنہوں نے اس عورت کو ہوٹلز، آفس اور بازاروں کی رونق بنا دیا۔ وہ فرنگی جنہوں نے گھر میں محفوظ رکھنے والی متاع کو بازاروں کی رونق بنایا۔ وہ فرنگی جنہوں نے عورت کو سیل پروڈکٹ بنا دیا۔ وہ فرنگی جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر عورت کو خود کما کر کھانے پر لگا دیا۔ وہ فرنگی جنہوں نے باپ، بھائی اور خاوند کی خدمت گزاری کو ظلم بتا کر عورت کو بسوں اور جہازوں میں لوگوں کے سامنے کھانا لگانے کی چاکری پر لگا دیا۔ وہ فرنگی جنہوں نے عورت کو آزادی کے دل فریب نعرہ دے کر عورت کی عزت کا استحصال کیا۔ وہ فرنگی جنہوں نے حرمت والے رشتوں کا پامال کر دیا۔ وہ فرنگی جنہوں نے ان خوش نما نعروں کے ذریعے عورت کی آزادی کی بجائے عورت تک پہنچنے کی آزادی کی راہیں ہموار کر لی۔ اور ان فرنگیوں نے عورت کو ہر اس انداز سے رسوا کیا جو طریقہ ممکن ہو سکتا تھا۔ لیکن ہمارے نیم خواندہ دینی تعلیمات سے آری مغرب کے دل دادا اور ننگے انسانیت یورپ کا تھوک چاٹنے والی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حقوق کا صحیح علمبردار مغرب ہو سکتا ہے، وہ فرنگی ہو سکتا ہے جنہوں نے کہا کہ عورت صرف جنسی تسکین کا ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایسی ہی عورتیں ان مردنما بیڑیوں کی ٹپکتی رالوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی اس دولت سے، اپنی اس عزت و عصمت سے محفوظ لوٹ لی جاتی ہیں، اس سے محروم کر دی جاتی ہیں جو اسلام نے ایک عورت کو عزت اور وقار بخشا، اس کی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ اور میرا جسم، میری مرضی،
میں آوارہ، میں بد چلن، میں کھانا گرم نہیں کروں گی، اپنا کام خود کرو، جیسے دل فریب نعرے دے دیے۔ اور یہ نعرے وہ زن خون لگواتے ہیں جن کے وجود پر ان کی گھریلو خواتین آنسو بہاتی ہیں، اور یہ بد مزاج ناحلال خصلت کے لوگ ان دیسی لبرلز کے آنسو پوچھنے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کمال ڈٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کاش ہماری یہ مسلمان بہنیں بیٹیاں یہ سمجھ جائیں کہ کس طرح خوشنما اور دل فریب نعروں میں ان کے حقوق کو پائمال کیا جاتا ہے۔ کاش کہ وہ دین کی تعلیمات کو جان لیں کہ کس طرح قرآن نے، پیارے پیغمبر کے فرمان نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں، ایسے حقوق دیے جن کے مطالعے سے آپ حیرت میں رہ جائیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت نے، اسلام نے عورت کو ماں کی روپ میں جنت اس کے قدموں میں رکھ دی، عورت کو بیوی کی روپ میں جنت کا راستہ دکھا دیا، اور اسلام نے ایک عورت کو بیٹی اور بہن کی صورت میں ایسا عزت و مقام بخشا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کی، اور ایک روایت میں آتا ہے جو اپنی 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو حسن تعلیم سے آشنا کرتا ہے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ کاش ہماری یہ بہنیں بیٹیاں اپنے خاوندوں کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا کرتی کہ کان، امی عائشہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے امی عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح گزارا کرتے تھے؟ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کاج کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے تھے، اور جس طرح تم اپنے گھروں میں کام کرتے ہو اس طرح نبی علیہ السلام بھی کر کے کام کر لیا کرتے تھے۔ آئیے، اسلام نے عورت کو مختلف روپوں میں جو احترام اور مقام دیا ہے، اختصار سے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عورت کو اسلام نے ماں کی حیثیت سے کیا حیثیت دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ تو آئیے رب کا قرآن دیکھیے، رب کا قرآن سنیے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے، اللہ کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ تیرے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ صرف اسی ایک رب کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد والدین کا مقام بیان کر دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تیری زندگی کے اندر، تیری موجودگی میں تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کا پہنچ لیں، اور اگر ان سے کوئی سختی میں، تلخی میں کوئی بات ہو جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا۔
डांटना डपटना बड़ी दूर की बात, फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी नहीं कहना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए अपने नरमी के पहलू बिछा देने हैं, उनके लिए रब से दुआएं करनी है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मालिक जिस तरह मैं बचपन में छोटा था, मेरे माँ बाप ने मुझे शफकत से मोहब्बत से पाला था, आज ये तेरी शफकत के, तेरी रहमत के जरूरतमंद है, मोहताज है, इन पर अपना रहम फरमा। इस्लाम ने औरत को माँ का बहुत बुलंद दिया मुकाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आता है, कहता है मन अहक्कुन नासि बिसहाबती या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे हुस्ने सलूक का, मेरी अच्छी सोहबत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मु का, तेरी माँ। क़ाला सुम्मा मन, फिर इसके बाद कहा उम्मु का, फिर भी तेरी माँ। सुम्मा मन, फिर इसके बाद सुम्मा क़ाला उम्मु का, तेरी माँ ही तेरी तेरी माँ तेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार है। सुम्मा मन, चौथी मरतबा पूछा, कहा सुम्मा अबू का, फिर तेरे बाप का हक है कि तू उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आ। ये इस्लाम ही है जिसने औरत को इस कदर आला व अरफा मुकाम पर बिठा दिया। इस्लाम से पहले जरा ज़माना जाहलियत की तरफ देखें कि अभी बेटी पैदा नहीं हुई, बेटी के पैदा होने से पहले ही सोगवार माहौल हो जाता था। बेटी पैदा होती है, उसको जिंदा ही ज़मीन के सुपुर्द कर दिया जाता है। यहूदियत को देख लीजिए, ईसाईयत को पढ़ के देख लीजिए, और तहजीब याफ्ता यूनान की तारीख को पढ़ के देख लीजिए, जिसमें औरत को पांव की जूती समझा जाता था, औरत को बदनामी और जिल्लत का नाम दिया जाता था। अल्लाह अकबर, यहूदियत में औरत को नापाक जिस्म करार दिया जाता था। ये औरत ही है, ये इस्लाम ही है जिसने औरत को इतना मुकाम बुलंद दे दिया कि मुआविया बिन जाहिमा कहते हैं कि जाहिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल लका मिन उम्मिन, तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, तो माँ की खिदमत के साथ लग जा, क्योंकि जन्नत उसके कदमों के तले है। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत गुजारी का एहसास दिलाते हुए इस तरह फरमाया। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बयान करते हैं, अक़बल रजुलन इला नबिय्यिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है, कहता है उबाय्युका अल हिजरत वल जिहाद, अल्लाह के रसूल मैं हिजरत और जिहाद करने के लिए आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फहल लका मिन वालिदैका अहदुन हय्युन, क्या तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? उसने कहा अल्लाह के रसूल दोनों ही जिंदा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फतब्तगिल अज्र मिन अल्लाह, तो अल्लाह से अजर ही पाना चाहता है ना? उसने कहा जी अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह से अजर ही का अल्लाह से अजर ही हासिल करना चाहता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फर्जि इला वालिदैका, तो अपने वालिदैन के पास चला जा, फअहसिन सुहबतहुमा, उनके साथ अच्छा सलूक कर, उनके साथ अपना ताल्लुक, अपना रहन सहन, अपनी खुश कलामी उनके साथ अच्छी रख। और दूसरी हदीस में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मैं सोया हुआ था, मुझे ख्वाब में मैंने अपने आप को देखा कि मैं जन्नत में हूँ, और अचानक एक इंतहाई खूबसूरत कुरान पढ़ने वाले कारी की आवाज़ सुनता हूँ, वो कुरान पढ़ रहा है। मैंने पूछा ये कौन है? मन हाजा, ये कौन है? कालू हारिसा बिन नुअमान, तो फरिश्तों ने कहा ये हारिसा बिन नुअमान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कज़ालिकल बिर्र, अच्छे काम करने का, नेकी करने का सिला यही हुआ करता है। कान अन्नासी
کان النعمان ابر الناس بحسن صحبته بامه کہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ نعمان اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا تھا، اپنی والدہ کے سب سے زیادہ خدمت کیا کرتا تھا، اور نیکی کا یہی صلہ ہوا کرتا ہے۔ اسلام نے والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کیا، اس کو حرام قرار دیا اور اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اور آج ننگے انسانیت فرنگیوں کو اپنے حقوق کا علمبردار سمجھنے والے، جنہوں نے تمام حرمت والے رشتوں کو پامال کر دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغیم انفن راغیم انفن راغیم انفن۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، پھر اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، پھر اس کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا گیا اللہ کا رسول یہ ایسا بدبخت نامراد کون ہے جس کے بارے میں زبان نبوت سے 3 مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، کہ جو وہ شخص، وہ بدنصیب، وہ بدبخت، وہ ناکام و نامراد شخص ہے جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر، کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی رزق دینے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا غوث سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اس کی مخلوق کو بھی اولادیں دینے والا سمجھنا۔ الکبائر من الکبائر الاشراک باللہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے، اور وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ جو انسان کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اللہ اکبر۔ والدین اگر غیر مسلم ہوں، اس غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اسلام نے والدین کو بہت بلند مقام عطا کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکیدی حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے کہا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس تشریف لائی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی، مشرکہ ہے۔ اب دل میں تذبذب پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا نہ کروں، کیونکہ میں مسلمان ہوں، یہ مشرکہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ کہتے ہیں یہ خلش دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس خلش کو دور کرنے کے لیے میں فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام سے میں نے مسئلہ دریافت کیا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہی راغبۃ، وہ اسلام سے منہ پھیرے ہوئے ہے، مشرکہ ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی دشمنہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آسیلھا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔